بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت، اسرائیل نے بیان جاری کر دیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں ناگہانی موت پر اسرائیل نے بھی بیان جاری کر دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز ایک اسرائیلی اہلکار نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت پر کہا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے روئٹرز کو بتایا کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جام بحق، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد اب دنیا کی نظر اس حادثے کی جغرافیائی سیاست پر پڑنے والے ممکنہ اثرات پر ہے۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر شمال مغربی ایران میں ایک ایسے نازک وقت میں پیش آیا جب مشرق وسطی میں پچھلے 7 ماہ سے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے خلاف حق کے دفاع کے نام پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ اس دوران تہران پر بارہا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ لبنان میں عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف پشت پناہی کر رہا ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے دوران صورتحال زیادہ کشیدہ اس وقت ہوئی جب ایران نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر مشتبہ اسرائیلی حملہ شام کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی نے کہا ہے کہ پہلے نائب صدر محمد مخبر آئین کے مطابق ایگزیکٹو برانچ کے انچارج ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ محمد مخبر کو عدلیہ قانون ساز اداروں کے سربراہوں کی ہم آہنگی سے انتخابات 50 دنوں کے اندر کروانے ہوں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر عالمی رہنماؤں کا گہرے دکھ کا اظہار۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے المناک انتقال پر میں گہرے دکھ اور صدمے میں ہوں، جبکہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور ان کے ساتھ ہونے والے ایک المناک حادثے پر ایرانی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ دوسری طرف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی بولے کہ ہم نے دردناک ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور ان کے ساتھ موجود اہلکاروں کے انتقال پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ دلی تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت اور مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی ہے۔ اور دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی ایرانی صدر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر نے روس ایران تعلقات میں انمول کردار ادا کیا۔ دوسری طرف عراق نے بھی جاری بیان میں بتایا کہ گہرے دکھ کے ساتھ ہمیں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور ان کے ساتھیوں کے بدقسمت طیارہ حادثے کے نتیجے میں انتقال کے المناک خبر موصول ہوئی ہے۔ اسی طرح فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے بھی جاری کردہ بیان میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ اس بے پناہ نقصان پر گہری تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ عالمی عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ طلب کر لیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ICC پروسیکیوٹر نے اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور حماس کے 3 رہنماؤں کے وارنٹ کی گرفتاری طلب کر لیے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے 7 ماہ کی جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے خلاف ان کی کارروائیوں کے سلسلے میں وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست دی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے ترکی اور روس کا اہم اقدام۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے جہاں دیگر اسلامی ممالک نے تعاون کی پیشکش کی، وہیں ترکی نے
اہم اقدام اٹھاتے ہوئے پہاڑوں میں ریسکیو آپریشن کرنے والی خصوصی ٹیم بھیجی۔ ترک امدادی ایجنسی کے مطابق 32 ریسکیو ماہرین پر مشتمل ٹیم ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ترکی کی ریسکیو ٹیم نائٹ ویژن آلات اور سہولیات سے لیس تھی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی تلاش اور واقعے کی وجوہات کی تفتیش کے لیے ہر قسم کی مدد کی پیشکش کر دی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر پاکستان میں قومی پرچم سرنگوں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال پر ملک بھر میں سوگ کے اعلان کے بعد پاکستانی سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ملک بھر میں یوم سوگ اور پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی فرمانروا پھیپھڑوں کی سوزش میں مبتلا جدہ کے الاسلام پیلس میں علاج کروائیں گے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کا جدہ میں قصر الاسلام کے رائل کلینک میں طبی معائنہ ہوا۔ ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ شاہ سلمان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے۔ ایوان شاہی کا کہنا ہے کہ طبی ٹیم نے اینٹی بایوٹکس کے کورس پر مشتمل علاج تجویز کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور ترکیہ کے وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ واضح ہے کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ گزشتہ روز 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کا 2 طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کا عہدہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور پاکستان اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ ترکیہ اور پاکستان تجارت کی ساخت کو $5 ارب تک لے کر جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ کے دورے پر دلی خوشی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ 2 ملک اور ایک قوم ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 2 طرفہ اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ موسمیاتی ماہرین نے خلیج بنگال میں رواں سال کا پہلا سمندری طوفان بننے کا امکان ظاہر کر دیا۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق جنوبی خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بن گیا ہے۔ ان دنوں سطح سمندر کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہیں۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ معمول سے زیادہ درجہ حرارت ہوا کے کم دباؤ کی شدت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ آئندہ 3 سے 4 دن میں یہ طاقتور ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں وجہ سامنے آ گئی۔ ایرانی پولیس نے فحاشی پھیلانے کے شعبہ میں 3 یورپی شہریوں سمیت 260 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشتبہ افراد کو فحاشی پھیلانے کے الزام میں تہران کے مغرب میں شہریار کاؤنٹی سے حراست میں لیا گیا ہے۔ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز مسافر طیارے پر کام جاری۔ امریکہ کی ایک مقامی کمپنی ایسے ہائپرسونک طیارے پر کام کر رہے ہیں جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار سے پرواز کرتے ہیں۔ لندن سے نیو یارک تک کا فاصلہ محض 90 منٹ میں طے کر سکتا ہے۔ مریخ پر انسانوں کو لے جانے والا تیز ترین راکٹ ناسا نے کام شروع کر دیا۔ انسانوں کو مریخ پر لے جانے کے حوالے سے بحث دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، تاہم ناسا نے اسے ممکن بنانے کے لیے ایک طاقتور ترین راکٹ بنانے پر کام شروع کر دیا۔ انسانوں کو مریخ پر اتارنے کے چیلنج میں سیارے سے وزنی سامان لانے اور لے جانے کا مسئلہ بھی شامل ہے، جسے حل کرنے کے لیے اگر موجودہ راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو صرف ایک چکر لگانے میں ہی تقریباً 2 سال لگ جائیں گے۔
پاکستان کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے IMF کو ایک سال میں 300 ارب روپے تک اخراجات کی کمی کا پلان پیش کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائے گی اور صوبائی حکومتوں کے متحد یونیورسٹیوں کی فنڈنگ صوبے کریں گے، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران پولیس اور ڈیفنس کے علاوہ تمام بھرتیوں کے لیے شراکت دار پینشن اسکیم کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ IMF نے پینشن سے متعلق بھی جائزہ لینے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔